لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبد ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال خوف الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، ولا سيما إمام زماننا وبقية الله في الأرض. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتداً جملہ عزیزان گرامی قدر سے معذرت تاخیر کے لیے، اور موضوع آج کی گفتگو کا امتحان ہے. ماشاءاللہ جی. بہرحال ریلیٹ کریں اس تاخیر کو اس موضوع سے، اور ایک مرتبہ درود پڑھیں گے. جی یہ فیض مجلس اعزا ہے کہ اس مجلس کے تصدق سے نہ جانے کتنی گرہیں ہمارے ذہنوں کی، دلوں کی کھل جاتی ہیں. ماشاءاللہ جی. اور یہ مجلسیں صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ بہت عظیم وسیلہ ہے ہماری معرفتوں میں اضافے کا. اگر اس مجلس کو سامع اور خطیب دونوں اس طرح سے دیکھیں، سامعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر یہ سوچ کر ہی نہ آئیں کہ آج کچھ ملے گا ثواب کے علاوہ، تو پھر تو ثواب ہی ملے گا. اور اسی طرح خطیب بھی یہ سوچ کر ہی نہ آئے کہ صرف ثواب ہی لینا ہے، تو پھر شاید اسے تو ثواب بھی نہ ملے. سخت ہے اس لیے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہرحال دنیا کے کسی بھی فرہنگ میں، کسی بھی مذہب میں اس طرح کا سلسلہ ذکر و مجالس نہیں ہے. یہ کوئی تعزیہ نہیں ہے، سروے ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. جہاں پر اگر کسی اکیڈمک ایٹماسفیئر میں کوئی سیمینار میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو
تو اس کا بھی کچھ ایک حصہ ہماری مجالس میں آپ کو ملے گا. ایک حصہ درس تفسیر کا آپ کو مجالس میں ملے گا، ایک حصہ درس تاریخ کا، درس عقائد کا، درس مجالس کا، درس فصاحت ہو، بلاغت ہو، ادبیات ہو، قرآن ہو، معارف ہو. نہ جانے کتنے موضوعات ایسے ہیں جو ہم نے اگر سیکھے ہیں تو اسی فرش عزائے حسین سے سیکھے. اس کی قدر کریں، اپنی قدر کریں، کہ جو قدر نہیں کرتے وہ ان چیزوں کی افادیت کھو دیتے. سورہ بقرہ کی ایک انتہائی مشہور آیت جو شاید ہی کسی کو آج تک ایسا مومن ہو جس نے سنی نہ ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت کا نشان ہے 156. لیکن یہ آیت سمجھ لیجئے کہ نتیجہ ہے ایک گفتگو کا، اور اس سے پہلے جو گفتگو ہے، جو بات ہے، وہ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً ہر حال میں تمہیں امتحان کریں گے. جہاں پر بھی عربی زبان میں اس طرح ایک ایکسٹرا لام آ جائے بغیر الف کے، قرآن میں اس کا مطلب یقیناً بہرحال. مثال کے طور پہ آپ سب کو یہ آیت یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً خسارے میں. یہ جو فی کے اوپر لا ہے اس کا مطلب بالکل سامنے کی مثال. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً آیت کا آغاز ہی تاکید سے ہے، اور پھر اب آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں صیغہ استعمال ہو رہا ہے جمع کا، ہم امتحان کریں گے. پھر نون تشدید کے ساتھ، گرامر کے حوالے سے نون تاکید ثقیلہ، ہم یقیناً ہر حال میں امتحان کریں گے ہی کریں گے. سلیس ترجمہ، تم سب کو، چھوٹا امتحان سے گزرے گا، جوان امتحان سے گزرے گا، بڑا گزرے گا، عوام گزرے گی امتحان سے، امام گزرے گا امتحان سے. ہر ایک کا امتحان اپنے لیول کا ہوگا، اپنے حساب سے. اس آیت کریمہ میں 4 امتحان کی قسمیں بتائی ہیں. 4 kind of exam, 4 kind of test. سب سے پہلے لَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہارے اوپر ایک فیئر طاری کریں گے، خوف طاری کریں گے. اب وہ خوف نعمت کے چھن جانے کا ہو سکتا ہے، پوسٹ کے ختم ہو جانے کا ہو سکتا ہے، کسی نعمت کے ختم ہو جانے کا وہ خوف ہو سکتا ہے، کسی آفت کے آگے خوف، جرنل یوز کیا ہے، اگین پھر نکرہ یوز کیا ہے کہ کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہارا امتحان لیں گے. اب تمہیں بتانا ہے کہ خوف کے وقت میں تم ڈٹے رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، یا بھاگ کے کہیں چلے جاتے ہو. تمہیں بتانا ہے کہ خوف کے وقت میں تم اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہو، ذکر الہی شروع کر دیتے ہو، نعت علی پڑھنا شروع کر دیتے ہو، یا رونا شروع کر دیتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح، تم کیا کرتے ہو کہ تمہارا ریئیکشن بتائے گا. دوسری چیز والجوع، تمہاری بھوک کے ذریعے تمہارا امتحان، تمہیں بھوکا رکھ کے امتحان. اچھا، یہ بھوک بھی جب قرآن میں اس طرح کی چیزیں استعمال ہوں تو اس کو ذرا بگر ویژن پہ دیکھا گیا. یہ بھوک خالی مادی بھوک نہیں ہوتی، یہ مقام کی بھوک ہو سکتی ہے، دنیا کی بھوک ہو سکتی ہے، پیسے کی بھوک ہو سکتی ہے، عبادت کی بھوک ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو ہوس ہے، یقین کیجیے، ہوس کی حد تک پیچھے پڑے ہوئے عبادتوں کے، ڈھے چلے جا رہے ہیں سجدوں میں، بغیر کسی اس کے 1000 دفعہ یہ ذکر کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موقع پر کیا کمال، ہمارے استاد آیت اللہ محسن کراتی کہتے ہیں کسی جرنل کے سامنے انہیں لے آیا جائے، پولیس والے کے سامنے، اور یہ بولتے ہیں پولیس 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 پولیس. پاگل تم کیا کہہ رہے ہیں؟
اس سے کوئی افادیت مل رہی ہے؟ نہ جانے کتنے ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا ان کے مقامات میں کمی کا باعث بنتا ہے. اور اس سے سب جملہ سنیں گے. امام کی حدیث ہے. امام کہتے ہیں نہ جانے کتنے نمازیوں کی آپ نے بہت ساری حالت دیکھی ہوگی، جیسے ہی جو ہے ایک عجیب اجلت کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اول وقت ہے، بہت ثواب ہے، نماز کا اہتمام ہے، جماعت کا اہتمام ہے اور جماعت ہونی چاہیے. اس قدر شور مچانا شروع کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب حالت نماز یا جماعت دیکھی جائے تو اس کی کیفیت یہ، امام صادق فرماتے ہیں ایسے خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہمسائے سے بھی بات کریں نا، اپنے نیبر سے، تو وہ بھی ان کو رسپانس نہ کرے. اللہ کچھ چیزیں اطمینان طلب کرتی ہیں، تحمل طلب کرتی ہیں. وضو کر رہے ہو، پانی کو دیکھو، دعا پڑھو. وضو کے مستحبات تو نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، ایسے ہی جا کے کھڑے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان اقامت 7 تکبیریں، اس کی بھی ہزارہ آداب صلاۃ میں پھر کبھی انشاءاللہ کبھی ایسا موضوعات ہو. میں خود حالانکہ ان چیزوں کا عامل نہیں ہوں، لیکن اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ تو کر سکتا ہوں. امتحان بھوک کا، اور بھوک پازیٹیو وے میں بھی جا سکتی ہے، نیگیٹو. پھر اس کے بعد من الخوف والجوع ونقص من الاموال. ہم سب سے زیادہ امتحان اسی ایک چیز کو سمجھتے ہیں جب فائنینشیل ہارڈ شپ آ گیا. ہم انسان اپنی زندگی میں یا بیماری کو امتحان سمجھتے ہیں یا پیسے کی کمی کو امتحان سمجھتے ہیں. 10 دن سے اگر کوئی ایک مستحب کام نہیں کر پائے تو اس کو ہم امتحان سمجھتے ہی نہیں. 100 دن سے اگر ایک کتاب نہیں پڑھ پائے، ایک نیا جملہ نہیں سیکھ سکے، خدا نے توفیقات سلب کر دی، اور یہ آنکھوں پہ، کانوں پہ، دلوں پہ مہر خالی کافروں پہ نہیں لگ رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے بھی لگائی جا سکتی ہے. 50 دن ہوگا کوئی ایک اچھی حدیث ہی نہیں سنی، لیکن احساس ہی نہیں ہے اس امتحان کا کہ خدا نے یہ توفیق چھینی ہوئی ہے. روز نماز پڑھا کرتے تھے، 15 دن ہو گئے کوئی نماز ہی جو ہے وقت پہ نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی احساس ہی نہیں. امتحان کے والا امتحان، نیک چیزوں کے کم ہو جانے کا امتحان. سبحان اللہ. لیکن مشکل یہ ہے، اس کا احساس وہ کرے گا جو اس کے ہونے پر شکر کر رہا ہے. عجیب آیت ہے قرآن کی، عجیب واقعہ ہے. مجھے بتائیے میرا ساتھ دے جوان، خصوصاً سب سے بڑی کنگڈم کون سے پروفٹ کی تھی؟ پروفٹ سلیمان. احسنت. پروفٹ سلیمان پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کنگڈم جب مان رہے ہیں اس وقت کی دعا دیکھیں، پروردگارا حب لی من لدن کا ملکا لا ينبغی غیر بعدی. پروردگارا مجھے اپنے بارگاہ سے ایسی مملکت، ایسی کنگڈم، ایسی سلطنت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے. کہاں کہاں تک حکومت ہے حضرت سلیمان کی؟ اینیملز کے اوپر ہے، انسیکٹس کے اوپر ہے، اینجلز کے اوپر ہے، پورے ایٹماسفیئر کے اوپر ہے، ہر چیز پہ حکومت ہے. لیکن یہ ایک احساس، اب تھوڑا سا آپ کا ذوق مجلسی بیدار کر دوں، یہ لطافت دیکھیے. سلیمان یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت خالی میرے پاس ہے، نہیں، کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے ہو سکتا ہے کسی کے پاس، میرے بعد کسی کو نہ دینا. میرے بعد کسی کو نہ دینا. اور اس کے بعد جب یہ اتنی بڑی سلطنت مل گئی تو کیا فرما رہے ہیں؟ لَيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُكُمْ أَوْ أَكْفُرُ. خداوند تو نے میرے امتحان کیا ہے، کیا یہ سب کچھ لینے کے بعد میں شکر گزار رہوں گا یا تیری نعمتوں کا انکار کر دوں گا. یعنی کہاں تک امتحان جا سکتا ہے، کہاں تک بات جا رہی ہے.
نقص من الاموال، تیسرا امتحان کہ تمہارے اموال کو کم کر کے تمہارا امتحان لیں گے، جو بڑا ویزیبل ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب یہ ہارڈ شپ کا ٹائم ہے، یہ امتحان شروع ہو رہا ہے۔ والانفس والثمرات، اور کبھی کبھی جو تمہارے اطراف میں تمہارے کلوز لوگ ہیں ان کو ہم لے کے تمہارا امتحان لیتے ہیں نفوس کے ذریعے، اور یہ اس سے بڑھ کے بھی ہو سکتا ہے تمہارے اپنے نفس کے ذریعے بھی تمہارا امتحان، کبھی اس نفس کو زحمت میں ڈال کے، کبھی اس نفس کو رحمت میں ڈال کے، وہ ثمرات، اور اسی طرح سے جو نتیجہ ملنا تھا، جو رزلٹ آنا تھا، جو پھل ملنا تھا، اس پھل کو ضائع کر دیتے تمہارا امتحان لے سکتے ہیں۔ اتنی محنت کی تھی کہ یہ نتیجہ ملا، اور ایک موقع پر جب پھل پک گیا اس وقت پھل ضائع ہو گیا۔ یہ وہ مراحل امتحان جو اس آیت میں بیان ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب کریں کیا اس امتحان میں؟ کوئی ایک طریقہ ہے؟ اتنے مختلف امتحان ہے خود اسی آیت کے اندر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو صبر کرو تو اس امتحان میں کامیاب ہو، چاہے وہ امتحان خوف کا ہو، چاہے وہ امتحان بھوک کا ہو، چاہے وہ نفس اموال کا ہو، چاہے وہ نفس ثمرات کا ہو، ہر طرح کے امتحان سے تم کامیاب گزر جاؤ گے اگر تم صبر کر جاؤ۔ اگر تم صبر کر جاؤ سب سے، کیسے صبر کریں یار؟ ہماری محنت کی چیز تھی، ہم نے حاصل کی تھی۔ ایک جملہ بولو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ 155 156 کہ ہم نے تمہیں آزمایا تھا، اگر تم صبر کر کے، اور یہ صرف یہ کہہ دو کہ دیا اس نے تھا واپس اس نے لے لیا تو مشکل کیا ہے؟ اب چاہے وہ مقام ہو، دیا اس نے تھا واپس لے لیا، مشکل کیا ہے؟ اب چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، لیکن یہ کہا کیسے جائے؟ یہ صبر کیسے کیا جائے؟ مشکل یہ ہے، یہ صبر کس طرح سے کیا؟ صبر نہیں کرو گے تو مشکل ہے۔ چیز تو بہرحال چھن گئی، کوئی اور آپشن تو ہے نہیں۔ ایک چیز تھی جو آپ سے لے لی گئی، اب دو آپشن ہیں، یا تو چیختے رہو اور اپنے درد کو بڑھاتے رہو، یا صبر کر جاؤ، اور صبر کرنے کے لیے پھر کیا کرو گے؟ جب صبر کرو گے تو خدا تمہارے لیے اس سے بہتر انتظام جو رکھا ہے وہ تمہارے لیے ظاہر کر دے گا۔ اور صبر بھی کر کے دو طریقے ہیں، صبر کر کے یہ خدا نے دیا تھا لے لیا لیکن کیا کریں غلط ہوا نہیں، دوسرا طریقہ کیا نہیں، صبر کرو اور خدا نے مجھے قابل سمجھا کہ اس امتحان میں ڈالا، اگر میں کیپیبل نہ ہوتا، اگر میں صلاحیت نہ رکھتا، میرا امتحان کیسے لیتا؟ اور مردوں کی بات کر رہے ہو، قہرمان خاتون کا جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جوانوں کو چلا جانا جمال الہی ہے، بھائیوں کا پچھڑ جانا جمال الہی کی تجلی، بھائی کا چلے جانا جمال الہی کی تجلی، خیموں کا جل جانا جمال الہی کی تجلی۔ کمال صبر دیکھیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جملہ خالی زبانی بولا گیا نہیں، زبانی نہیں بولا گیا، پھر جو قاتل تھا اس کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑی کے باوجود تمہیں آزاد ثابت کیا، اس کو کہتے ہیں تمہیں عزت اور سربلندی کے ساتھ وہاں سے باہر نکالا، اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیا قیامت کے لیے نام پلید رکھا، اور آج کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے تمہارا نام قہرمانوں کی فہرست میں ہوگا، تمہارا نام صبر کرنے والوں کی فہرست میں ہوگا، تمہارا نام لوگوں کو حوصلہ و امید دینے والوں کے لیے ہوگا، اور تمہارے مقابل کا نام ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور خالی ان کا نام نہیں، اگر کوئی ان کی حمایت میں بھی نکل آئے گا، درود پڑھیے ملک محمد والا۔ اچھا یہ ہم تو امتحان اس لیے لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، دوسرا پہلو جو اس سے زیادہ ڈیپ ہے
پروردگارہ تو امتحان کیوں لے رہا ہے؟ یہ تو معلوم ہے میں کیا ہوں. دیکھو کبھی کبھی امتحان اس لیے ہے کسی ٹریننگ سینٹر میں. ایک حدیث ہے، اس سے پہلے یہ مثال سن لیجیے، حدیث آسانی سے سمجھ آئے گی. ایک شخص ہے جو لیفٹیننٹ ہے، اس کو کرنل ہونا ہے اس لیے امتحان، اس کو جنرل ہونا ہے، کرنل کو اس لیے امتحان ہو رہا ہے، جنرل کو میجر جنرل ہونا ہے اس لیے امتحان ہو رہا ہے. ٹھیک، ہم یہ فوجی رتبے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے امتحان. اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہے، کسی نے غلطی کی ہے اس لیے امتحان، اس لیے پنشمنٹ ہے، اس لیے سزا ہے. اچھا ایک نے غلطی بھی نہیں کی، اس کو ترقی بھی نہیں مل گئی، اس کا رینک بھی امپروو نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے نیکسٹ ویک چھٹی چاہیے ایکسٹرا. ٹھیک ہے ایکسٹرا کام کر لو تو ایکسٹرا امتحان ہو جائے. ایکسٹرا کام اس ویک کر لو، سامار ایکسٹرا کر لو، اگلے ویک جو ہے چلے جانا، کوئی مشکل نہیں. 3 طریقے آگے سامنے. اب دیکھیے حدیث میں کیا بیان ہوتا ہے. حدیث میں بیان ہوا کہ امتحان، اللہ اکبر، الامتحان بلاء للمنافقین، منافقین کے لیے بلا ہے امتحان، مومنین کے لیے امتحان ہے. امتحان مومنین کے لیے آزمائش ہے، امتحان جس سے ان کے اپنے ذات کے اندر کانفیڈنس کا، اور عرفاء کے لیے، اولیاء کے لیے درجہ ہے امتحان. اچھی 3 چیزیں بیان کی، اور یہ تینوں چیزوں کی دلیل ہے. تینوں چیزوں کی دلیل ہے. جتنے لوگ سختی میں تھے ان کو اور سختی میں ڈالا گیا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ غلط کیا، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. فرعون کے ساتھ کیا ہوا، حامان کے ساتھ کیا ہوا، شداد کے ساتھ کیا ہوا، یزید و آل یزید کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کے سامنے. ٹھیک، مومنین کے ساتھ کیا ہوا، جب ان کا امتحان لیا گیا تو ان کو ترقی دے دی گئی. اب یہاں ذوق تفسیر و مفردات رکھنے والے توجہ کریں. امتحان کے اصل لفظ عربی میں جو ہے میم ہے نون، محن، جسے اردو میں محنت کہتے ہیں. امتحان نام ہی محنت کا ہے. جہاں خدا پر توکل ہوگا وہاں محنت شمار ہوگا، جہاں خدا سے دوری ہوگی وہاں زحمت شمار ہوگا. وہاں زحمت شمار ہوگا. کیا اولیاء کے لیے کیا ہوگا؟ کہ ان کے لیے درجے میں بلندی ہوگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو وقت کہ جب ہم نے ابراہیم کو کچھ آزمائشوں میں ڈالا. اور آزمائشیں کیا تھی؟ حضور نے فرمایا، ہمارے جد شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم کا لقب ہے، بزرگ انبیاء، شیخ الانبیاء کے 4 امتحان ہوئے ہیں. پہلا امتحان ہے ان کا عبداللہ کا امتحان، کہ جہاں پر ان کے اہل خاندان اور اہل محلہ، اہل قبیلہ بت پرستی کر رہے ہیں اور وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، وہ عبد الہی ہونا پروف کر رہے ہیں. پہلے مقام کے بعد، پہلے امتحان کے بعد مقام عبداللہی پہ پہنچے. دوسرے مقام کے بعد نبی اللہ پر پہنچے، رسول اللہ کے درجے پہ پہنچے. تیسرے امتحان کے بعد خلیل اللہ کے درجے پہ پہنچے. چوتھے امتحان کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانا ہوں. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی پہلے سے میجر جنرل ہو، اس کے بعد اسے کہا جائے کہ ہم تمہیں لیفٹیننٹ بھی بنا دیں، ہم تمہیں کیپٹن بھی بنا دیں. یہ ضروری ہے کہ وہ درجہ جو آخر میں دیا جا رہا ہے وہ درجہ عبداللہی سے برتر ہو، خلیل اللہ سے برتر ہو، رسالت سے برتر ہو، نبوت سے برتر ہو. اور درجہ امامت کا درجہ ہے، ضروری ہے وہ درجہ ان سے بہتر ہو. انی جاعلک للناس اماما، پھر یہی لفظ جاہلیت آیا. میں نے کہا تھا میں اس لفظ کو سمجھا چکا ہوں تو آپ کو اسی پر لطف دیتا رہوں. پھر جعل آ گیا، انی جاعلک
میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، آگے رکھنے کے لیے بنا رہا ہوں، آگے رہنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی تم سے آگے چلا جائے تو اس کی غلطی ہے، تمہیں بنایا ہے آگے رہنے کے لیے۔ اور یہی میرے مولا نے دوسرے انداز میں فرمایا کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تھوڑی سی یہ بحث سمجھ لیں، اگر خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، یعنی قوم کے اندر ان بلٹ ایسا بنایا گیا کہ وہ آگے رہے، بنایا ایسا کیا ہے، ڈیزائن ایسا کیا ہے، ڈیزائن فور لیڈرشپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بنایا لیڈرشپ کے لیے۔ جعلیت ہے، جعلیت جہاں استعمال ہوگی وہاں مسئلہ تکوین کا ہوگا۔ کاش یہ بیان میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ وہاں بات تکوین کی ہے، یعنی اب تاروں پودے کائنات مجبور ہے کہ اس کے ساتھ معاونت کرے، کوپریٹ کرے اور یہ امام بنے۔ اگر وہ اشارہ کرے تو ذرہ بولے، وہ اشارہ کرے تو شیر قالین زندہ ہو، وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹے۔ امام ہے جس نے ان کو روانی دی ہے، جس نے باقی چیزوں کو سب دیا ہے، اس نے ہی اسے امامت دی ہے، اس نے ہی بنایا ہے۔ اور جب ایسا ہوگا اور پھر آپ کے مولا فرمائیں گے ہلاک علی رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو مجھ سے آگے چلے گئے، ایک وہ جو مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ اور یہ جملہ تکلف میں علی نہیں کہہ رہے، یہ بھی تکوین ہے۔ ہلاک ہو گئے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ اگر کوئی مجھ سے آگے نکل کے خود کو بابا سمجھ رہا ہے، سرکار سمجھ رہا ہے، شہنشاہ سمجھ رہا ہے، تو وہ نہیں ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور کوئی مجھ سے پیچھے رہ کر خود کو حکمران سمجھ رہا ہے، خود کو خلیفہ سمجھ رہا ہے، تو وہ نہیں ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ تکوین ہے، چینج نہیں ہو سکتا۔ جو مجھ سے آگے گئے وہ بھی ہلاک ہے، جو مجھ سے پیچھے رہا ہو گیا۔ ممکن نہیں ہے کہ اب اس کی ہلاکت نہ ہو سکے، اور اگر نہیں ہوگا تو بار بار کہتا نظر آئے گا لولا علی لہلکا، لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے علی ہے اسی لیے لہلکا۔ امتحان ائمہ کا بھی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، پھر لفظ جعلیت ہے۔ سمجھ لیجئے گا اس اشرے میں، پورے محرم میں اگر یہ جعلیت اور خالقیت کا ڈیفرنس سمجھ گئے تو کافی ہے۔ جہاں جہاں جعل آئے گا وہ موویبل نہیں ہے، ایڈیٹیبل نہیں ہے، موڈیفائی نہیں ہو سکتا، ریپلیس نہیں ہو سکتا۔ ویسا ہے خدا نے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں۔ سورہ انبیاء پھر دوسرے مقام پہ کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ، کہ وہ دعوت دے لوگوں کو ہمارے امر کی طرف۔ لَمَّا صَبَرُوا، کیونکہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ، بات وہیں آ گئی، امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں امام بنایا ہے انہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے تمام کاموں کی اچھائی ان کے اوپر وحی کر دی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ وحی بعد از پیغمبر ختم ہو گیا، اس آیت کی تفسیر کر کے دکھا دیجئے۔ سلسلہ وحی قرآنی ختم ہوا ہے بعد پیغمبر، سلسلہ وحی رحمانی ختم نہیں ہوا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اچھا، اس کے علاوہ جب اماموں کا بھی امتحان ہے
تو وہ بھی کر کے آ رہے ہیں لمبا صبر، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، لیکن ان کے صبر کی کیفیت یہ ہے کہ اس کیفیت کی وجہ سے نہ صرف ان کے مقام میں بلندی آ رہی ہے بلکہ ان کے چاہنے والوں کے مقام میں بلندی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جب صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو تو بتا رہا ہے کہ اگر 40 دن، سنیے حدیث، اگر 40 دن تم پر کوئی آزمائش نہ آئے تو اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ اللہ، ممکن نہیں ہے مومن 40 دن بغیر پریشانی کے رہ جائے، ممکن نہیں ہے۔ تو بولا امتحان کیوں؟ ہاں، اب امتحان کے 7 ریزنز ہو سکتے ہیں۔ وقت ہے ابھی بیان کروں تو مجلس نہیں ہے فی الحال۔ دیکھیں میرے پاس تو پرسکرائب ایکسکیوزز ہیں جلدی اترنے کے، ٹھیک ہے، لیکن میں رکا ہوا ہوں تو تھوڑی دیر اور میرے ساتھ رہیے، ضرورت پڑی محمد والے میں۔ اچھا پھر یہ چلا جنرل بات کر لی، بولا یبلونکم ایکم احسن عملا اور ایکم احسن عملا۔ ہم یہ خالی دیکھنا یہ چاہتے ہیں امتحان دے کر کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ بالکل جنرل، قرآن میں 18 سے 20 مقامات پہ یہ ابتلا کی بات کی، اور یہ بھی خوبصورتی دیکھیے، خدا امتحانہ بھی یوز کر سکتا تھا کہ نہیں، امتحان سخت ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں ابتلا، تمہیں ٹرائی کر رہے ہیں، تمہیں ٹرائی کر کے دیں۔ نام سے خوف آ جاتا ہے نا امتحان کے، کبھی کبھی بچوں کو بار بار کہہ دیا جائے ہر ویک ایگزام ہوگا، تو اب آج کل جو ایجوکیشنسٹ کیا کہتے ہیں، یہ اتنا ٹیسٹ کا نام نہ دیا کریں، انہیں اسائنمنٹ کہتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ رہا ہے لیکن نام اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح، خدا نے کہا نہیں، امتحان نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے ابتلا کر رہے ہیں، ہم ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو ٹرائی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ٹرائی اس لیے ہو رہا ہے تاکہ خالی تم جاگ جاؤ۔ پہلے کہا جاتا تھا جو اسٹریٹ روڈز ہیں وہ سب سے اچھی ہے، پھر دیکھا ایکسیڈنٹ ہوئے جا رہے ہیں، سوئے جا رہے ہیں ڈرائیور چلاتے چلاتے، کہا نہیں اب سیدھی روڈ نہیں بنے گی۔ پورا لقدر صحرا آسٹریلیا میں تو یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا، 100 کلومیٹر ادھر نہ کچھ ہے نہ ادھر کچھ ہے، اس کے باوجود روڈ گھمائی جا رہی ہے، صحیح، تاکہ آپ غفلت میں نہ پڑ جائیں۔ تو امتحان کبھی صرف اس لیے ہیں کبھی کبھی کہ تم تھوڑا سا یکسانیت سے تو باہر آؤ۔ ہموار راستوں میں چلانے کے بعد تم نے اگر ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا تو کیا ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا، مشکل میں پڑھو گے تو پتا چلے گا کیسے ڈرائیور۔ نہیں، لائسنس تو لے لیا، بات لائسنس کی نہیں ہے، بات اس کانفیڈنس کی ہے جو تمہیں دلانا ہے۔ تمہارا سیلف اسٹیم امپورٹنٹ ہے، خدا کو پتا ہے۔ یا یہ الذین آمنوا سے بات ہو رہی ہے، لائسنس تمہیں دیا ہوا ہے اس لیے تم سے بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والوں، ایمان کے بعد یہ ابتلا ہے جو امتحان، تمہیں محنت کرنی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس لیے ٹیسٹ ہو رہا ہے تاکہ تمہاری یہ غفلت ختم ہو، یہ جو سو رہے ہو نا تھوڑا سا تمہیں بیدار کیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو تم جب ایک ٹیسٹ میں آؤ گے وہ ایٹماسفیئر خود تمہیں امپروو کرے گا کہ نہیں یار میں واو آئی ڈیڈ اٹ، خود یہ فیلنگ عجیب، صحیح، یہ ایموشنز تو ابھی آئے ہیں، خدا جو ہے 1400 سال پہلے قرآن میں یوز کر رہے ہیں کہ تم یہ فیل کرو گے کہ تم نے کچھ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد کہا تمہارا امتحان رائگاں تھوڑی جائے گا، ہم واپس دیں گے تمہیں، جزا دیں گے اس کی۔ اور پھر اس کے بعد کہا جب تمہیں امتحان میں ڈالیں گے نا اس کو پتہ چلے گا تم کتنے پانی میں ہو۔ بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ سیٹرڈیز کو جا کے تم
فشنگ نہیں کرو گے، جسٹ سیٹرڈے پورا ویک فشنگ کرنا، سیٹرڈے کو نہیں کرنا۔ اب وہ سیٹرڈے آتے ہلکی ہلکی مچھلیوں کو پتہ چلے گا کہ ہم سیٹرڈے نہیں پکڑے جائیں گے، وہ آ کے اپنا جو ہے لائیو شو دکھانا شروع، تو جیسے ہی ساحل پہ آئیں جمپنگ ہو رہی ہے، گھوم رہی ہیں مچھلیاں، فری ہیں، ہم اپنی آزادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سورہ بقرہ میں ہی بیان ہے۔ اور نہ صرف یہ، جب حاجیوں کو کہا 10 دن کے لیے، حاجی حضرات 10 دن 12 دن کے لیے کہا تھا تمہیں شکار نہیں کرنا، 12 دن 10 دن 15 دن 20 دن خیمے میں احرام پہنے بیٹھے، ہرن آتے، ڈیئر آتے، خیمے کے دروازے پہ جھانک رہا ہے، تو اپنے لگے حاجی تو یہ ہم نے احرام کیا پہن لیا، یہ بہادر ہو گیا، سمجھ رہے آپ؟ تم جب تک ایسے مارکے میں نہیں پڑو گے پتہ کیسے چلے گا تم کتنے پانی میں؟ قرآن نے بیان کیا اس بات کو، اتنے قریب آ جاتا تھا ہرن کہ اگر وہ نیزے کو یوں کرے تو ہمیں اس کے لگ جائے، نہیں لیکن امتحان ہے، کاش میں اس وقت احرام میں نہ ہوتا، کہ یہی تو ہے تمہارا امتحان ہے۔ ابھی تک ٹیسٹ کہاں کیا تھا؟ ایک اندھا کہے کہ نہیں میں نے کبھی کوئی آنکھوں کا گناہ نہیں کیا، تو تم نے کیا کمال کر دیا بھائی؟ کمال تو یہ ہے جس طرح دانتوں میں زبان موجود ہے، چاروں طرف سے حملے ہوتے رہے لیکن چلتی رہے، اور کیا چلتی ہے ماشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد والا۔ تو تمہیں خود کا پتہ چلے گا جب ایسا امتحان۔ پانچویں چیز، اچھا یہ پوائنٹ میں پہلے بتا چکا، تھوڑا تنوع آئے گا زندگی میں، وہ جو یکسانیت ہے، وہ جو اسموتھنس ہے وہ بریک ہو، تھوڑا ٹوسٹ آئے گا، ٹھیک؟ وہ سیدھی راستہ روڈ چلتے چلتے ایک دم ٹرننگ آ جائے، ڈپ آ جائے، جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم بیدار ہو یا نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد کہا جب تم امتحان میں پڑھو گے اسی وقت تو آ کے خدا کو پکارو گے۔ اذا مَسَّنَّاهُمْ، اس طرح سے ایک آیت ہے کہ جب ہم ان کو مشکل میں مبتلا کر دیتے ایسے پکار رہا ہوتا ہے کہ اس سے مخلص کوئی ہے ہی نہیں، اس سے مخلص کوئی ہے ہی نہیں۔ کشتی میں جا رہا ہو، چاروں طرف طغیانی آ جائے، ایسے پکارنے لگتا ہے کہ جیسے اس سے سچا میرے زمین پر کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی اسے ساحل پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہوں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا، میں جانتا ہی نہیں۔ امتحان ہوگا تو تمہارا رابطہ خدا سے مضبوط ہوگا۔ تصور کیجئے آپ پہ زندگی میں جو ہارڈ وقت آیا تھا، کیسے دعا کر رہے تھے، ساؤنڈ کا مولانا صاحب پلیز دعا کریے گا، پلیز میسج کر رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، زیارت کے لیے جو گیا ہوا ہے اسے فون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بندہ فون پہ آپ کے فوٹو سامنے آرام کے رکھ کے ایک اور فون سے تصویر کے مشکل میں پتہ چل رہا ہے کیا ہوا مشکل کے بعد، تمہارا رابطہ تو اسٹرانگ ہوا، اور اگر تم سمجھدار تھے تو تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اس مشکل سے تمہیں اس نے ہی نکالا۔ اور اس کے بعد آخری 7واں مرحلہ یہ ہے کہ جب امتحان ہوگا، جب ٹیسٹ ہوگا، لیبارٹری میں جائے گا تو ہی تو پتہ چلے گا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ جب تک ٹیسٹ نہیں ہو رہا سب ساتھ بیٹھے، نہیں کلنا نجوم، سب کے سب ستارے ہیں، کسی کے ذریعے بھی ہدایت ہو جائے گی۔ یہ تو جب امتحان کے لیے میدان میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کون خود گمراہ ہے، کون دوسروں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ پھر ایک اور مقام پہ عجیب بات کی امتحان کے حوالے سے، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَفِتْنَةً، ہم تمہیں کبھی
اچھی چیز کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی بری چیز کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ ٹیسٹ اچھی چیز کے ذریعے، بری چیز کے ذریعے نہیں ہونا۔ کبھی کبھی ایسے بیٹھے بیٹھے دوست آئے ایسا کہتے ہیں چلو یار کربلا میں لے کے چل رہا ہوں، ٹکٹ میرا، پیکج میرا، چل آپ اٹھے چلے گئے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ کبھی اس اپارچونیٹی کو اویل کیسے کیا تم نے؟ آپ تو ایسے ہی باہر کھڑے ہوئے تھے، دو دن چلو یار مجلس میں ساتھ چلتے ہیں، نہ پلان تھا، نہ دعوت تھی، نہ پتہ تھا، وہ لے کے آ گیا مجلس میں۔ اب اس اپارچونیٹی سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ خیر کے ذریعے بھی تمہارا امتحان ہے، شر کے ذریعے بھی تمہارا امتحان ہے، اور فتنہ ہے، فتنے کے ذریعے تمہارا امتحان ہے۔ ہاں، کمال اس کا ہے جو جب ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد امپروو کرے گا، کم سے کم سیلف اسٹیم تو امپروو ہو، خدا سے ریلیشن تو اسٹرانگ ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارا امتحان وہ منافقین والا تھا کہ صرف مارنے کے لیے امتحان دیا تھا، بہت آپے سے باہر ہو رہے تھے اس لیے کھینچا جا رہا تھا۔ قرآن میں جس وقت بیوی دربار میں آئی ہیں یزید کے، اور یزید نے اس وقت کہا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، دیکھا خدا جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اس مقام پہ صبر کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں تو خدا ہی زبان زینب سے کیا بلواتا ہے کہ خدا تو ڈھیل دیتا ہے ظالموں کی رازی، کہ دیکھیں کتنا ظلم کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اختیار دے کے آزمایا جاتا ہے اس طرح سے کہ دیکھیں تم کس طرح ظلم، کتنا آگے جاؤ گے، کتنا غلط کر لو گے۔ بس عزیزاں، ہر امتحان آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ خدا اگر عادل ہے، یہ مانتے ہیں کہ خدا عدل کے ساتھ پر عمل کرے گا، تو کبھی بھی امتحان اس سے سخت تو نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں اس امتحان کے حوالے سے عجیب و غریب جملہ جس وقت جناب علی اصغر کے تیر لگا اور کچھ خون امام حسین کے ہاتھ میں جمع، اور اس خون کو سید الشہداء نے اپنے چہرے پہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کے حسین نے ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا پروردگارا تو دیکھ رہا ہے مجھے یہ یعنی امتحان کے اندر کبھی مومن کے لیے صرف یہ کیفیت کافی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو دیکھ رہا ہے تو میرے لیے کافی ہے کہ میں امتحان دے کر، لیکن ہاں کبھی کبھی یہ امتحان ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جب بچے کو بچپن سے لوریوں میں ماں سناتی ہو کہ بیٹا تمہیں حسین پہ فدا ہونا، بیٹا تمہیں حسین کا سکا بننا ہے، باپ نے سکل حسین کا لقب دیا ہو، امام نے سقائے حرم کا لقب دیا ہو، اور اتنی طاقت و جرأت و شہامت ہو کہ جس کی عرب میں دھوم ایسا فن رسم آتا ہو کہ جس سے دنیا حیران ہو جائے، اور پھر کہا جائے تمہارا امتحان تلوار چلانا نہیں ہوگا، تمہارا امتحان تلوار روکنا ہوگا، بس تمہارا لقب سقائی ہے، تمہارا امتحان یہ بچوں کی التش کی صدائے، بس کربلا میں جب وہ موقع آیا ہے
کہ یہ علتش کی صدائے صدقائے حرم سے برداشت نہ ہوئی. حسین کے پہلو پہ آئے, آقا اب اس غلام کو اجازت دے دی. عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ انت صاحب اللواء, تم تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو, علم بردار ہو. اس موقع پر روایت کے مختلف کے جملے ہیں. عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا اور پھر بائیں دیکھا. کہا اب وہ لشکر کہاں, ہم جس کے سپاہ سالار اجرکم اللہ, اب وہ لشکر کہاں, ہم جس کے سپاہ سالار تھے. اسی اسلام میں کہا اب یہ بچوں کی علتش کی صدائیں مجھ سے سنی نہیں جاتی. کہا جاؤ پانی بچوں کے لیے لے آؤ. اور جس وقت عباس در خیمہ پر آئے ہیں, سکینہ کو بلایا ہے, بیٹی سکینہ ہم پانی لے آتے ہیں, ہمیں مشکیزہ لا کے دیا جائے. اور مشکیزے کا آنا تھا. حسین پشتے عباس پہ کھڑے ہیں, عباس پلٹنا چاہتے ہیں. فرمایا عباس کیا زینب سے اجازت لے لی؟ اور جس وقت اما بیٹا کو کہا شہزادی کو بلا دے, محسن جون پوری نے ایک شعر میں یہ منظر رقم کیا. کہتے مرنے کی رضا آئے ہو لینے کو بہن سے, مرنے کی رضا آئے ہو لینے کو بہن سے. عباس تمہیں کچھ دلے زینب کی خبر ہے؟ عباس نے رخصت لی, مشکیزہ لے کے چلے ہیں اور جاتے ہوئے کہتے رہے ہیں انا سقا الحرم, ارے میں حرم حسینی کا سقا ہوں, میں تم سے جنگ نہیں چاہتا, میں فوج کو ہٹاتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا ہوں. دیکھو میرے راستے میں نہ آنا, مجھے پانی لے جانا ہے. بچے خیموں میں پیاسے ہیں. ترائی پہ پہنچے, رہوان ترائی پہ پہنچا. عباس کی وفا سنی ہے نا آپ نے, ارے عباس ہی نہیں رہوان عباس جب اشارہ کیا حسب وفا پانی پی لے. مقاتل نے لکھا گھوڑے نے پانی پہ پونا لگایا کہ ابھی خیمے میں بچے پیاسے ہیں. مشکیزہ بھر کے شیر جدید پڑھتا ہے, تازہ تو فوجیں کھڑی ہیں. عباس کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں, کبھی خیموں کی جانب. ہدف خیمے تک پانی پہنچانا ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے, نہ جانے کیا مناجاتیں کرتا. علی کا شعر پڑھتا جا رہا تھا, نیزہ چھوڑ کے تلوار نکالی ہے. میرے راستے میں نہ آنا, مجھے پانی پہنچا. اور یہاں تک کہ جب پشت درخت سے دائیں بازو پہ حملہ ہوا, واللہ ان خطاتم بیمنی, ارے تم نے میرا دائیں بازو کاٹ دیا, لیکن میں رکنے والا نہیں, یہاں تک کہ بائیں بازو کاٹ. اللہ اکبر. بس آخری جملے. اور یہاں جب تیر چلنا شروع ہوئے, کمال عباس دیکھیں, بازو نہیں ہے, ہمت نہیں ہے ابھی تک اشتیا کی کہ عباس کے قریب آ سکے. تیروں سے حملے ہو رہے ہیں. مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا کہ آسونی علم سرنگود ہوا. سکینہ و بچوں نے ہاتھوں میں کھجورے چھوڑے. اس صدا بلند ہوئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سنا ہے نا جس ذاکر کو مظلوم کونین نے کہا تھا, ارے تم نے یہ تو بتایا میرا بیٹا زین سے زمین پہ آیا, یہ نہ بتا